کا یا فیعا، تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ایک بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کے لیے کچھ کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا میرا بیٹا جب تو پیدا ہوا تو ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، تیرے رونے پر روتے تھے، تیرے ہنسنے پر ہنسا کرتے تھے، تیری ایک آنسو پر پوری رات بیٹھ کے گزارتے تھے، میرا بچہ مائیں دعا کر رہی ہے اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، میرا بیٹا تیری انگلی پکڑ کر میں نے تجھے چلنا سکھایا، سینے سے لگا کر میں نے تجھے بڑھنا سکھایا، لیکن یا رسول اللہ میرے دل میں ارمان تھے جب میرا بچہ بڑا ہوگا میرا یہ آسرا بنے گا، میرا سہارا بنے گا، لیکن جب دن بدلتے گئے، مہینے سال گزرتے گئے، اس کے کندھے مضبوط ہوئے، میرے کندھے جھکتے چلے گئے، اس کا قد سیدھا ہوتا چلا گیا، میرا قد جھکتا چلا گیا، تو یا رسول اللہ ایک دم اس کے ڈھنگ بدل گئے، ایک دم اس کے رنگ بدل گئے، بات کرنے کا لہجہ بدل گیا، تو میں نے سوچا میں 30 سال کی جوانی کو بھلا دیا اور میں نے جھٹلا دیا، شاید میں نے اس کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، میں کہہ رہا تھا بیٹا اگر تو مجھے باپ کا مقام نہ دے پایا ایک پڑوسی کا مقام تو دے دیتا، ایک پڑوسی تو پڑوسی کا حال پوچھ لیتا ہے، تو میرا حال بھی نہیں پوچھتا۔ اللہ کے نبی سن رہے اور بے ساختہ رو رہے اور آپ کی پوری داڑھی آنسو سے تربتر، ان کا بیٹا بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال لے لیتا ہے، اس لیے آپ نے کہا، آپ نے اسے کالر پکڑا، اس کا گریبان پکڑا اور کہا اٹھ دفع ہو جا، نکل جا، تیرا باپ تیرے لیے جنت ہے، اپنے باپ کو راضی کر، اپنے باپ کو راضی کر، دفع ہو جا میری مجلس سے۔ اللہ کے نبی نے اپنی مجلس سے نکال دی۔ آج میرے دیش میں یہ ہر گھر میں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو عزیزو، اسلام کا پہلا پیغام ہے، اسلام کا پہلا میسج ہے اپنے پیرنٹس کی، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا۔ ہمارے نبی تو ماں کے پیٹ میں 8 مہینے کے تھے اور اللہ نے باپ کو اٹھا لیا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، باپ کو تو دیکھا نہیں، آپ دنیا میں تشریف لائے، 4 سال اماں حلیمہ کے پاس گزارے، 2 سال اماں آمینہ کے ساتھ گزارے، تو ماں ہی باپ ہے، ماں ہی ماں ہے، ماں ہی دوست ہے، ماں ہی بھائی ہے، سب کچھ ماں ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ رہنا ہوا۔ 6 سال کی عمر پہنچی اللہ کے نبی کی، 25 سال کی عمر پہنچی اماں آمینہ کی، تو کہنے لگی اپنے سسر عبد المطلب سے میرا جی چاہتا ہے دار نابغہ جانے کو، مدینہ جانے کو، یثرب جانے کو، آپ مجھے اجازت دیں؟ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ اب یہ 3 کا قافلہ ام ایمن، حضرت آمینہ اور اللہ کے نبی 6 سال کے چلے ہیں یثرب کی طرف، مدینے کی طرف۔ واپسی میں قبر پر ابوا ایک جگہ آتا ہے، ہم مدینے سے چلتے ہیں تو عصفان، مرت زہران، ابوا، یہ ابوا بیچ کا تیسرا اسٹاپیج ہے۔ واپسی میں آتے ہوئے وہیں پر رک گئیں اور قبر پر بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ باتیں کر رہی ہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا کیا بول رہی ہیں، وہاں سے اٹھی اور چلی، ایک دم تکلیف ہوئی، وہیں پر بیٹھ گئیں۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے میری اماں کو کچھ ہو رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لوگ لکھتے ہیں جو تکلیف تھی ایسا لگتا ہے ہارٹ اٹیک تھا، دل کا درد تھا، اور اس تکلیف میں پسینے پر پسینے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سامنے بیٹھے اور دیکھ رہے میری اماں کو کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہنے لگی حضرت آمینہ ولدت طہرن، میرا بچہ میں نے ایک ایسا بیٹا جنا ہے جو سارے عالم کو پاک کرے گا، تو گھبرانا نہیں، ایک دن آئے گا سارا عالم دیکھے گا
یہ تو سارے عالم کو پاک کرے گا، اور یوں کہہ کر انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی اماں 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 تو بولتے کیوں نہیں؟ 6 سال کا معصوم بچہ، بوڑھے کی ماں مرے تو دل پھٹ جاتا ہے، 6 سال کے معصوم، اماں تو بولتی کیوں نہیں؟ جس کا سب کچھ ماں ہو، میرے بھائیو عزیزو ذرا سوچو، اس کی ماں چلی گئی تو کیا گزرا؟ اماں تو بولتی کیوں نہیں؟ ام ایمن نے زبردستی کھینچا اور لے کر گئی، ابوا والے آئے یا کون آیا کتابوں میں نہیں لکھا، وہ قبر بنائی گئی، اور وہاں پر قبر ام حضرت آمینہ کی بنی تو دور گئے ایک پہاڑی سے اتر کر، تو پھر بچے کے خیال، اللہ کے نبی کے ذہن میں خیال آیا اماں کا، ہم تو 3 آئے تھے، میری اماں کہاں چلی گئی؟ ہاتھ چھڑایا، ام ایمن سے دوڑے ہوئے آئے، اماں کو نہیں پایا، قبر کو پایا تو چمٹ گئے، سینے سے لگ گئے اور بے ساختہ، اور کہنے لگے اماں تجھے تو خبر تھی، تیرے سوا میرا تھا ہی کوئی نہیں، تیرے سوا میرا تھا ہی کوئی، اماں اٹھ میرے ساتھ چل، میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ اس واقعے کو وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، 6 مہینے سال بھر بعد لوگ بھول جاتے ہیں کون ماں تھی کون باپ تھا، قبروں کے نشان بھول جاتے ہیں میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ اللہ کے نبی کی ماں کے انتقال کو 58 سال گزر چکے ہیں، 58 سال، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، انتقال سے 2 مہینے پہلے 62 سال 10 مہینے آپ کی عمر ہے، آپ کا حج ہو رہا ہے، اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آپ حج پہ جا رہے ہیں، سارا قافلہ ساتھ ہے، بیچ میں ابوا جگہ آئی، ماں کی قبر آئی، سارے صحابہ کو وہیں بٹھا دیا، سارے صحابہ کو، اور اپنی ماں کی قبر پر آئے، کیسے بیٹھے میں دکھا دیتا ہوں، ایسے ماں کی قبر یہ ہے، سرہانے آئے، ہاتھوں کو ایسے رکھا، بچوں کی طرح جیسے بچے بیٹھتے ہیں، اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دیا، اور دینے کے بعد اللہ کے نبی رونے لگے، اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، ماں کو یاد کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے زوال سے غروب ہو چکا ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی، کاش میری ماں ہوتی، میں مصلی پہ نماز پڑھتا ہوتا اور سامنے سے کھڑکی کھلتی اور آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا جی اماں میں پہلے آپ کی سنوں گا، نماز بعد میں پڑھوں۔ علماء نے لکھا ہے اگر ماں چل ملا کر آواز دے بیٹا بیٹا، تو فرض نماز توڑ کر ماں کی بات سنی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جس ماں کا اتنا اونچا مقام، جس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کو میرے اللہ نے بنا دیا، آج اس ماں کو ہر گھر میں ذلیل کیا جا رہا ہے، تو اللہ کی مدد آئے گی؟ یہ بلائیں کہاں سے آ رہی ہیں، مصیبتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ مجھے یاد آتا ہے جب مامون الرشید خلیفہ بنے، جب مامون الرشید خلیفہ بنا، ہارون رشید کا بیٹا، بڑا ظلم کیا اور مسلک خلق قرآن کو چلایا، تو کچھ لوگوں نے کہا مامون، عمر بن عمر، جیسے عمر خلیفہ تھے عادل، عمر بن عمر، وہ کہنے لگا جب عمر خلیفہ تھا تو عوام ابو ہریرہ تھی، جب عمر خلیفہ تھا تو عوام ابو ہریرہ تھی، پہلے تم ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بن جاؤں۔ میں دل میں سوچتا ہوں، میں رات دن دعا کرتا ہوں، ہمارے میاں جی دعا کر رہے ہیں اللہ ظالموں کو برباد کرے، ظالموں سے بچائے، میں پوری قوم کا کیا کروں جہاں سود عام ہو، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو، جھوٹ عام ہو، یہ سارا رائے والا، یہ سارا میرا تاجر، میرے پورے دیس کا تاجر آج 10 روپے پہ جھوٹ بول دیتا ہے، 100 روپے پہ جھوٹ بول دیتا ہے، چند ٹکوں کے خاطر جھوٹ بول دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہر کام کر سکتا ہے، میرا امتی جو میرا ہے سب کام کر سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، اگر میرا ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔
اس کی زبان جھوٹ نہیں بولے گی. آج جھوٹ پھیل چکا ہے. تو اللہ کی مددیں کہاں سے آئیں؟ دعائیں ہو رہی ہیں. 60 لاکھ آدمی ہر سال بیت اللہ کا غلاف پڑھ کے دعا کر رہا ہے. کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ میرے بھائیو عزیزو، آج مصیبت مجموعی طور پر ہے. اجتماعیت کے ساتھ ہمارے بگاڑ ہوا ہے. اس لیے ہمارے میاں صاحب، ہم لوگ سب محنت کر رہے ہیں کہ آپ سب حضرات ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے میسج کو پھیلائیں، پوری انسانیت کو بتائیں آج توبہ کا وقت ہے. دیکھو میں آپ کو ایک فارمولہ بتا رہا ہوں، کاش اللہ میری اس بات کو پورے دیش میں پہنچائے، پورے ہندوستان، پوری دنیا میں پہنچائے. آج ایک بلا آئی ہوئی ہے، ایک مصیبت آئی ہوئی ہے کورونا کے نام سے. اس مصیبت نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے. پوری دنیا اس مبتلا ہو چکی ہے. ارے جو مصیبت دنیا والوں کی طرف سے آئے اس سے لڑا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے. جو آفت آسمان سے آئے اس سے مقابلہ کیا جاتا ہے، اس سے لڑا جاتا ہے. نہ اس سے لڑا جاتا ہے نہ اس سے بچا جاتا. اس کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، جہاں سے وہ آئی ہے اسی کو راضی کیا جائے. یہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وبا آئی، قحط سالی، مجموعی طور پر قحط سالی آئی. لوگ مرنے لگے، جانور مرنے لگے، عجیب و غریب حالات. موسیٰ علیہ السلام نے پورے مجمع کو لیا، بنی اسرائیل کو لیا، پہنچے ایک میدان میں اور جا کے کہا، میرے مولا دھیان سے سنیے گا، میرے مولا یہ وبا ہے، یہ بلا ہے، یہ قحط سالی ہے، اس سے ہماری حفاظت کر اور ہمارے حال پر رحم کر. آواز آئی، اے موسیٰ تیری قوم میں ایک شخص ہے جس نے گناہ کر 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 مجھے بڑا ناراض کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں نے بارشوں کو روکا ہوا ہے. ایک آدمی ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. تو کہا یا اللہ، اچھا پوری قوم کو جمع کر کے اعلان کرتے ہیں، کون ہے وہ شخص جس نے زنا کر کے، گناہ کر کے رب کو ناراض کیا ہوا ہے؟ باہر نکلے. اس نے سوچا بھائی میری عزت تو گئی، میں باہر آؤں گا تو پوری قوم کیا کہے گی؟ اپنی عزت کے لیے سر پر چادر ڈالی اور دلی دل میں کہنے لگا، میرے مولا مجھے رسوا نہ کر، میری غلطیوں کو معاف کر. دلی دل میں اس کا آنسو نہیں نکلا، اس کا دل رویا، رب کی طرف متوجہ ہوا. چھما چھم بارشیں برس گئیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں آیا اور بارشیں بھی آ گئیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ آواز آئی، موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے برسا. جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے برسا دی. تو کہا یا اللہ نام تو بتا، وہ ہے کون؟ آواز آئی، موسیٰ جب نافرمان تھا جب تو نام نہیں کھولا، اب فرما بردار بن گیا، اب نام کھولیں گے. آج پوری امت کو اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے. تو آج ہمارا یہ مجمع، بس آخری بات ہمارے میاں صاحب نے مجھے کہا کہ آیت کریمہ کو بتائیں فضائل. ایک فضیلت، یونس علیہ السلام نبی، کتنے بڑے نبی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں اپنے صحابہ کو؟ میرا بھائی یونس مجھ سے بہتر تھا. یہ کہہ رہے ہیں. مولانا رشید احمد گنگوہی کا سبق چل رہا ہے، اس حدیث کو میں واضح کر دوں کیونکہ بول دی تو ساتھیوں نے، بچوں نے کہا حضرت یہ بات سمجھ نہیں آئی، اللہ کے نبی تو امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ فرما رہے میرا بھائی یونس مجھ سے بہتر تھا. حضرت گنگوہی علیہ اتنی دیر میں بارش برس گئی. صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، سب بچے اٹھ کے کتابیں لے کے اندر بھاگے. سب بچوں کے جوتے اٹھا کر حضرت گنگوہی لا رہے ہیں. سب نے چیخیں مار دی، شیخ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی تم سب مجھ سے بہتر ہو، تم سب مجھ سے بہتر ہو. پھر اندر جا کر پھر درس میں بیٹھے، پھر فرمایا اس حدیث کا مطلب سمجھ آیا؟
میں اس مجمع میں سمجھاتا ہوں، بڑاپن ہے، بڑاپن ہے۔ ہمارے میاں صاحب بار بار یہ بات مجھ سے کہتے ہیں، آپ مولوی صاحب ہیں، آپ مولوی صاحب ہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث، ہر جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، دوسرے کو بڑا بناتا ہے۔ تو اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی، اللہ یہ نہیں مانتے، ان پر عذاب برسا۔ ان کے نکلتے ہی قوم نے توبہ کر لی، اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرا دیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں ایک وقت گزر چکا ہے 40 دن کے قریب، اب اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے ظلم کیا، اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ تو قیامت تک انسانیت کے لیے پیغام تھا کہ جب تم پر مصیبت آئے، تم پر حالات آئے، تم پر تنگی آئے، تم پر تنگ دستی آئے، تو یوں یاد کرنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جیسے میں نے اپنے یونس کی حفاظت کی، مچھلی کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، تاریخ کا اندھیرا، اور یونس علیہ السلام کی حفاظت ہو رہی ہے، وہی اللہ جو یونس کی حفاظت کرنے والا، وہی اللہ جو موسیٰ کی حفاظت کرنے والا، وہی اللہ جو اسماعیل کی حفاظت کرنے والا، وہی اللہ جو تمام انبیاء علیہم السلام کی حفاظت کرنے والا، وہی اللہ آج بھی ہے، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی وحدانیت کے ساتھ، اپنی رزاقیت کے ساتھ، وہی زمینوں کا بچھانے والا، وہی آسمانوں کا اٹھانے والا، وہی چاند سورج ستاروں کو لگانے والا، آج بھی اللہ وہی ہے۔ آج ظالم آیا ہوا ہے، آپ سب اور ہم سب اللہ کو یوں ہی یاد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دعا کریں میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ پھر سے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارا مجمع ہمارا اس پیغام کو پہنچائیں اور دوسروں تک کہ ہم سب توبہ کر لیں بھائی، ہم سب اللہ کے واسطے باز آ جائیں، اپنی زندگی کو پاکیزہ کریں۔ یہ رمضان کی راتیں ہیں، ہر رات بڑی مبارک ہے، ہر رات بڑی مبارک ہے، تو ہماری یہ دعا کرے اللہ تعالی ہمیں دین کے لیے قبول فرما لے، ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو قبول فرما لے، تاکہ سارے عالم کے اندر ہم اللہ کی بات کو پہنچا سکیں۔ تو نیت کرتے ہیں سارے بھائی انشاءاللہ، توبہ کرتے ہیں سارے بھائی، تو دل میں ہم سب توبہ کریں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی انشاءاللہ، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے انشاءاللہ۔ 4 باتیں فرمائی تھی جو رمضان میں نہیں بخشی جاتی۔ پہلی عقوق الوالدین، والدین کا نافرمان۔ دوسرا قاطع الرحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ آج خاندان بچھڑے ہوئے ہیں، آج گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اس نے مجھے شادی پہ نہیں پوچھا، اس نے یوں کہہ دیا۔ گھروں میں لڑائیاں ہیں، آپس میں جوڑ کرو، آپس میں محبت کرو، آپس میں پیار کرو۔ اللہ کی طاقت کے بعد اگر دنیا میں کوئی طاقت ہے تو وہ اجتماعیت کی طاقت ہے۔ ایک بدن بن کر، ایک جسم بن کر، میرے نبی نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک بدن بن کے رہو، ایک جسم بن کے رہو۔ اس کی شروعات اپنے گھر سے کرو، اپنی فیملی کو جوڑو، رشتہ داروں کو جوڑو۔ غلطی ہو گئی معافی مانگ لو، عزت نہیں گھٹے گی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی سے معافی مانگنے میں تیری عزت گھٹے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ آنا، اللہ سے لے کے سب دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ معافی مانگنی پڑے معافی مانگ لے۔ آپس میں جو دیکھو دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں کی، میں ہر دعا سے پہلے کہتا ہوں دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے دلوں کو صاف کر کے معافی مانگیں اور معاف کریں۔ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میرے مجمع میں کوئی ایسا بیٹھا ہے جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوا ہے یا کسی سے نہیں بولتا، وہ اٹھ جائے، چلا جائے، اس کی وجہ سے اللہ میری دعا کو رد کر دے گا۔ ایک صحابی اٹھے اور چلے گئے، تھوڑی دیر میں آگے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہاں گئے تھے؟ یا رسول اللہ میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، معافی مانگنے گیا تھا۔ یہ تھے صحابہ، سمعنا و اطعنا، سننا اور ماننا۔ تو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا رمضان میں نہیں بخشا جاتا۔ اور تیسرا مشاہن، دل میں کینہ رکھنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا،
بغض رکھنے والا رمضان میں نہیں بخشا جاتا. اور چوتھا شراب پینے والا، مدمن خمر، شراب پینے والا رمضان میں نہیں بخشا جاتا. اللہ نہ کرے یہ چار باتوں میں ہمارے تعلق والوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں جو جہاں مبتلا ہے، یا خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی مبتلا ہے تو اللہ سے بھی معافی مانگے اور اپنے معاملات کو بھی صاف کرے، پھر ہماری ہر دعا اللہ کے در پہ پہنچے گی. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ